چیپٹر 17 بم کے دھماکے۔ چاند کی 14 تاریخ تھی۔ اچانک ہوائی حملے کا الارم بجنے لگا۔ چپس اس وقت چوتھی جماعت کو لاطینی کا سبق پڑھا رہا تھا۔ ادھر الارم بجا، ادھر مشین گنیں بھی دھاڑنے لگی۔ باہر گولیوں کی بارش ہو رہی تھی۔ چپس نے سوچا کہ کمرے میں ہی رہنا مناسب ہے۔ یہ کمرہ نچلی منزل میں ہونے کی وجہ سے قدرے محفوظ بھی تھا۔ اس کی دیواریں بھی پختہ تھیں، اس لیے ایک خندق میں پناہ کی امید کی جا سکتی ہے، وہ یہاں سے بھی تھی۔ البتہ اگر براہ راست کوئی گولہ آ کر گرتا تو پھر بچنے کی کوئی صورت نہ تھی۔ جس نے اپنا سبق جاری رکھا، آواز البتہ بلند کر دی۔ باہر گولیوں کی تڑتڑاہٹ، ایئر کرافٹ گنز کی گڑگڑاہٹ اور ٹوٹتی ہوئی دیواریں اور دروازوں نے ایک شور بپا کر رکھا تھا۔ بیشتر لڑکے سہم گئے تھے۔ ایک دو ایسے ہوں گے جو سبق میں دلچسپی لے رہے تھے۔ شیخ نے ایک طالب علم کو بڑے نام لہجے میں مخاطب کر کے کہا، میرے عزیز، مجھے محسوس ہو رہا ہے تم یہ سوچ رہے ہو کہ جن واقعات کو گزرے 2000 برس گزر چکے ہیں، آج کی دنیا میں انہیں پڑھنے کا کیا فائدہ؟ میرے عزیز، تمہاری یہ سوچ غلط ہے، بالکل غلط۔ اسی لمحے ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ آواز سے اندازہ ہوتا تھا کہ دھماکہ کہیں قریب ہی ہوا ہے۔ شیخ نے طالب علموں سے خطاب جاری رکھا، سنو، چیزوں کی اہمیت کا اندازہ ان کی آواز سے نہیں کیا جا سکتا، بالکل نہیں۔ کچھ لڑکے رک رک کر ہنسے۔ چپس کہہ رہا تھا، وہ واقعات جن کی اہمیت سینکڑوں برسوں میں تعلیم اور تسلیم کر لی گئی، انہیں صرف اس لیے نہیں بھلایا جا سکتا کہ کسی بڑے تاجر نے اپنی تجربہ گاہ میں خباثت اور بربادی کا زیادہ طاقتور آلہ ایجاد کر لیا ہے۔ لڑکے اب گھبراہٹ کے ساتھ ہنس رہے تھے۔ پھر پہلے سے بھی زیادہ قریب دھماکہ ہوا۔ چپ نے کہا، اگر قسمت میں لکھا ہو کہ لوگ دخل در معقولات کریں گے تو ہمیں کم از کم ایسے کام میں مشغول ہونا چاہیے جو موزوں ہوں۔ ہاں، کون کرے گا ترجمہ؟ ایک بھربھرے جسم کا بے خوف اور گستاخ طالب علم بولا، سر میں ترجمہ کروں گا۔ بہت خوب، تو پھر شروع کرو۔ صفحہ نمبر 40 کی آخری سطر سے۔ دھماکوں کا سلسلہ جاری تھا۔ شدید دھماکے، کانوں کے پردے پھاڑنے والے۔ پوری عمارت بنیادوں تک کھل رہی تھی۔ لڑکے نے صفحہ ڈھونڈ کر چیختی ہوئی آواز میں ترجمہ شروع کیا، جو یوں تھا، یہ اس قسم کی لڑائی تھی جس میں جرمنوں نے اپنے آپ کو پھنسا لیا۔ لڑکے نے ہنس کر کہا، بہت خوب سر، بڑا لطف آیا اس لطیفے کا۔ اور تمام لڑکے ہنسنے لگے۔ یوں اپنے چٹکلوں کی حکمت عملی میں چپ نے طالب علموں کو ہراساں ہونے سے سبق بچا لیا۔ سبق بھی جاری رہا اور کسی طرح کا خوف بھی دلوں میں پیدا نہ ہونے دیا۔ بعد میں انہیں معلوم ہوا کہ اس روز بروک فیلڈ کے آس پاس 5 بم گرے تھے۔ ان میں سے ایک بم ایسا تھا جو بروک فیلڈ کے کھیل کے میدان میں گرا تھا۔ 9 افراد اس بمباری سے ہلاک ہوئے۔ چپ کا یہ سارا قصہ بار بار دہرایا گیا۔ پورے بروک فیلڈ میں اس کا چرچا ہوا اور جیسا کہ ہوتا ہے تفصیلات میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ لڑکے کہتے، یار یہ بڈھا چپس بھی خوب آدمی ہے، مجال ہے جو رتی بھر گھبرایا ہو، بلکہ اسے تو بم کے دھماکوں میں بھی ایک لطیفہ سوجھ گیا۔ اس نے سبق میں سے ایک دلچسپ برمحل جملہ تلاش کر لیا، اور اس روز چپس بھی خوب ہنسا تھا۔ اس کے ہنسنے کا ایک اپنا انداز تھا۔ وہ اتنا ہنسا کہ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ ایک لڑکے نے کہا، میں نے اسے اتنا ہنستا پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ چیپٹر 18 جنگ کا خاتمہ۔ چپس یوں اپنی کہانیوں، قصوں اور چٹکلوں کی طرح خود بھی ایک زندہ روایت بن گیا۔ اس کی مخصوص قسم کی چال تھی جس میں اب لڑکھڑاہٹ پیدا ہو چکی تھی۔ اس کا پرانا اور پھٹا ہوا گاؤن اس کی شخصیت کا اہم حصہ بن گیا تھا۔ اس کی خاص طرح کی ظرافت، چٹکلے بازی، اس کی بھوری بھوری مہربان آنکھیں جن پر وہ چشمہ لگاتا اور خاص انداز سے دیکھا کرتا تھا، وہ ایک حد لذیذ اور مقبول داستان کا روپ اختیار کر گیا۔ اس کا یہ روپ، یہ انداز بروک فیلڈ کو بہت پسند تھا۔ اس میں کوئی تبدیلی کسی کو گوارا نہ تھی۔ 11 نومبر 1918 صبح ہی تھی کہ جنگ ختم ہونے کی خبر آ گئی۔ اسکول میں پورے دن کی چھٹی دے دی گئی۔ اگرچہ جنگ کی وجہ سے خوراک کی راشننگ کی اپنی مجبوری تھی، اس کے باوجود باورچی خانے والوں سے فرمائش کی گئی کہ آج جس قدر بھی ہو اہتمام کیا جا سکے۔
لڑکے نعرے لگاتے رہے، گانے گاتے رہے، خوب ہنگامہ رہا اور پھر ڈبل روٹیوں کی چھینا چھپی شروع ہو گئی۔ جب چپس ہال میں داخل ہوا تو کچھ دیر کے لیے سب خاموش ہو گئے، مگر اس کے بعد پھر نعرے بازی ہونے لگی۔ تمام طالب علم چپس کو ایسی چمکدار نظروں سے دیکھ رہے تھے جیسے وہ فتح کی علامت ہو۔ چپس جب ڈائس کی طرف بڑھا تو سب طالب علم اس کے احترام میں خاموش ہو گئے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ کوئی بات کہے گا، مگر چپس نے کوئی بات نہ کی۔ اس نے نام میں سر ہلا دیا اور پھر واپس چلا گیا۔ یہ ایک یخ اور ٹھنڈا دن تھا۔ چپس ہال سے جاتے اور اپنے دفتر تک پہنچتے پہنچتے ٹھنڈ کھا گیا۔ دوسرے دن اس پر دمے کا حملہ ہوا۔ اس بار وہ ایسا بیمار ہوا کہ کرسمس تک بستر پر ہی لگا رہا۔ اس نے 11 نومبر کی رات کو ہی انتظامیوں کو اپنا استعفی ارسال کر دیا تھا۔ چھٹیوں کے بعد اسکول دوبارہ کھلا تو چپس پہلے کی طرح مسز وکٹ کے ہاں مقیم تھا۔ چونکہ اس نے خود اس خواہش کا اظہار کیا تھا، اس لیے اس کے اعزاز میں کوئی الوداعی دعوت ہوئی، نہ ہی اسے کوئی تحفہ پیش کیا گیا۔ اس نے اپنا جگہ مقرر ہونے والے نئے ہیڈ ماسٹر سے ہاتھ ملایا اور واپس آ گیا۔ چیپٹر 19 چائے کی پیالی۔ 15 برس بعد چپس جنگ کے زمانے کے سارے واقعات کو بڑے سکون سے دیکھ سکتا تھا۔ وہ بیمار تو نہیں تھا، مگر اکثر وہ تھک جایا کرتا۔ جب سردی کا موسم آتا تو اسے سانس کی تکلیف بھی ہوتی، مگر سردی کا موسم کسی گرم ملک میں گزارنے پر وہ کبھی راضی نہ ہوا۔ ایک بار اس نے ایسا کر کے دیکھا تھا جب وہ ریویرا جنوبی فرانس گیا تھا، مگر یہ تجربہ بھی ناخوشگوار رہا کیونکہ ان دنوں وہاں سردی کی وہ لہر آ چکی تھی جس کا ذکر اخبارات میں نہیں کیا جاتا تھا۔ اس تلخ تجربے کے بارے میں چپس کہا کرتا تھا، جب سردی ہی کھانی ہے تو پھر اپنے ملک کو ہی کیوں نہ ترجیح دی جائے۔ جب ٹھنڈی ہوائیں مشرق سے چلتی تھیں تو ان دنوں میں چپس کو خاصی احتیاط سے کام لینا ہوتا تھا۔ بہرحال یہ موسم اس کے لیے اتنے ناخوشگوار بھی تو نہ تھے۔ آتش دان کے سامنے بیٹھنا، آگ کی حدت، کتابیں اور پھر موسم گرما کا انتظار، سب کچھ خوشگوار تھا۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ اسے موسم گرما بے حد پسند تھا۔ اس کی وجہ صرف یہ نہیں تھی کہ یہ موسم اس کے لیے آرام دہ تھا، بلکہ اس کا یہ بھی پہلو تھا کہ اس موسم میں سابقہ طالب علم اکثر اس سے ملاقات کے لیے آتے تھے۔ ہفتے یا اتوار کے کوئی نہ کوئی طالب علم اپنی کار پر بروک فیلڈ کا رخ کرتا، اور یہ تو کسی بھی طور ممکن نہ تھا کہ کوئی سابق طالب علم خواہ کسی بھی کام سے بروک فیلڈ آئے وہ چپ سے ملاقات نہ کرے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں تھا کہ بعض اوقات وہ اپنے ملاقاتیوں کی وجہ سے تھکن محسوس کرنے لگتا تھا، مگر ایسا بھی کبھی نہ ہوا کہ کسی کی ملاقات اسے ناگوار گزری ہو، بلکہ اس کی انتہائی خوشی کے لمحے ہوتے تھے۔ جب کوئی سابق طالب علم اس سے ملاقات کے لیے آتا تھا یا وہ اپنے کسی سابق طالب علم سے کہتا، اچھا تو بھائی مجھے یاد ہے کہ تم ہمیشہ دیر کر دیا کرتے تھے، ہو سکتا ہے میری طرح تمہارا بڑھاپا بھی دیر سے آئے، کیونکہ خیال ہے۔ جب وہ شاگرد چلا جاتا اور وہ اکیلا رہ جاتا اور مسز وکٹ چائے کے برتن اٹھانے آتی، وہ اسے کہتا، مسز وکٹ آج گریگن آیا تھا، تمہیں تو یاد ہوگا، وہ اونچے قد کا لڑکا جو اینک لگاتا تھا، ہمیشہ دیر کیا کرتا تھا ہر بات میں۔ اب وہ لیگ آف نیشنز میں ملازم ہے۔ ہاں، تاخیر کرنے کی اس کی عادت اب بھی نہیں گئی۔ اور پھر کبھی کبھی جب شام کی حاضری کی گھنٹی اسکول سے سنائی دیتی تو وہ کھڑکی کے قریب کھڑا ہو کر اسکول کی اونچی بار کے پار لڑکوں کی قطار کو سامنے گزرتے ہوئے دیکھتا۔ وہ سوچتا، ہاں اب نیا زمانہ آ گیا ہے، نئے لوگ، نئے نام۔ پھر اسے وہ سب یاد آتے تھے جو اب وہاں نہیں تھے، اور پھر وہ کہتا، مسز وکٹ مجھے چائے کی ایک پیالی چاہیے، شکریہ۔ چیپٹر 20 وصیت نامہ۔ جنگ عظیم کے بعد کا زمانہ تبدیلیوں اور بے ترتیبیوں کا دور تھا جو آیا اور گزر گیا۔ چپس ان دنوں بہت اداس رہتا تھا۔ وہ سوچتا، دنیا میں اتنی بدامنی کیوں ہے؟ تاہم وہ بروک فیلڈ اور انگلستان سے خوش تھا، اسے یہ اچھے لگتے تھے۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو کہ وہ بوڑھا ہو چکا تھا اور جتنے بھی بڑے واقعات ہوئے تھے ہونے کے بعد گزر چکے تھے، اور وہ زندہ تھا۔ وہ اس عمر پر بہت اطمینان محسوس کرتا تھا کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بروک فیلڈ کی بنیادیں مضبوط ہیں۔ ویسے بات ٹھیک بھی تھی، بروک فیلڈ میں کوئی خاص تبدیلی نہ آئی تھی۔ لڑکے پہلے سے زیادہ تمیز والے دکھائی دیتے تھے،
रोब जमाने की आदत तो खत्म हो चुकी थी, अलबत्ता छोटी छोटी या झूठी कस्में खाने और एक दूसरे से दगाबाजी करने को अरूज हासिल हुआ था। उस्ताद और शागिर्दों में अब अजनबियत की जगह दोस्ती कायम हो चुकी थी। उस्ताद अब तकल्लुफ बरतते थे, ना लिए दिए रहते थे। यूं शागिर्दों के दिलों पर जो मुनाफिकाना एहतराम होता था, इसका खात्मा हो गया। एक नौजवान उस्ताद जो हाल ही में ऑक्सफोर्ड से तालीम मुकम्मल करके आया था, इसने तो बेतकल्लुफी की ऐसी रवायत कायम की कि छठे दर्जे के तालिब इल्मों को इजाजत दे दी कि वो इसको जाती नाम से पुकार लिया करें। ये ऐसी बेतकल्लुफी थी जो चिप्स को बहरहाल नापसंद थी, बल्कि इसे कुछ सदमा सा हुआ था। 1926 में जब हड़ताल हुई तो ब्रूकफील्ड के लड़के खुद ही सामान लादते रहे। जब ये हंगामा खत्म हुआ तो चिप्स इतना मुतासिर हुआ कि अरसे तक इसके लिए संभलना मुश्किल हो गया। हड़ताल का वाकया तो ऐसा था कि फौरी तौर पर इसके बारे में कोई नतीजा निकाला नहीं जा सकता था। अलबत्ता ये बात चिप्स की समझ में आ गई थी कि ये वो आग थी जो इंग्लिस्तान ने अपनी भट्टी में खुद जलाई थी। इस बरस जब स्कूल का सालाना यौम मुबाहिसा मनाया गया तो इसमें एक अमरीकी साहब भी बतौर मेहमान शरीक हुए। वो बार बार इस खतीर रकम का जिक्र करता जो हड़ताल की वजह से खर्च करनी पड़ी थी। चिप्स के लिए अब खामोश बैठना मुमकिन न रहा तो उसने कहा, हाँ साहब, खर्च तो हुआ, मगर इश्तिहारबाजी तो हमेशा से महंगी हुई है। अमरीकी साहब ने हैरत से पूछा, कैसी तशहीर, कैसी इश्तिहारबाजी? चिप्स ने अपने मखसूस भोले जरीफाना अंदाज में कहा, तो जनाब, क्या ये बेहतरीन इश्तिहार नहीं था? पूरे हफ्ते का हंगामा, ना कोई गोली चली, ना कोई जान जाया हुई। इधर आपके मुल्क का ये हाल है कि किसी शराब की दुकान पर छापा पड़े तो खून खराबा हो जाता है। इस बात पर इतने कहकहे लगे कि इंतहा हो गई। फिर ये चुटकुला हर जगह मशहूर हुआ। जिधर से इसका गुजर होता, इस लतीफे की गूंज सुनाई देती। अब चिप्स के मजाक और लतीफे की शोहरत और तलब इतनी हो चुकी थी कि लोग इससे हर वक्त नए नए लतीफों और चुटकुलों की तवक्को करते। जब वो किसी महफिल में तकरीर के लिए या दावत में मौजूद होता तो वहां पर पहले से मौजूद लोग तैयार होते कि अब वो कोई चुटकुला छोड़ेगा और वो हंसेंगे। अब चिप्स के लिए भी इतना हंसाना आसान हो गया था क्योंकि वो तो पहले ही से हंसने के लिए तैयार होते थे। अक्सर ऐसा भी हुआ कि अभी चिप्स अपनी बात मुकम्मल भी न कर पाता कि कहकों का शोर बरपा हो जाता। जब मजलिस खत्म होती तो लोग कहते, ये अपना चिप्स खूब मूड में था। वाह भाई, ये बड़ी खूबी है कि हर चीज में मजाक का पहलू तलाश कर लेता है। इसकी तारीफ में ऐसे जुमले देर तक दोहराए जाते। 1929 के बाद चिप्स ने ब्रूकफील्ड से बाहर जाना बिल्कुल छोड़ दिया। अब वो साबका तालिब इल्मों की दावत में शिरकत के लिए लंदन भी न जाता। उसे हमेशा ठंड लगने का डर रहता था। फिर उसे रात गए तक नींद नहीं आती थी। ये बेदारी भी इसके लिए तकलीफ दे बन गई थी। धूप निकलती तो वो टहलने के लिए निकल पड़ता। अपने कमरे में अब वो नए तालिब इल्मों और उस्तादों की मेहमान नवाजी की रवायत को बाकायदगी से निभाता चला आ रहा था, जिसको कोई जाती परेशानी ना थी। इसकी आमदनी इसकी जरूरतों से ज्यादा थी और इसका थोड़ा सा सरमाया महफूज हसत में लगा हुआ था। इसलिए जब लोग दूसरे कारोबार में मंदे की वजह से मुतासिर हुए तो चिप्स पर इसका कोई असर ना हुआ। अपनी आमदनी का एक खासा बड़ा हिस्सा तो वो मदद में उन लोगों को दे देता जो उसके पास अपनी दुख भरी दास्तान सुनाने आते थे। स्कूल को भी कई मुद्दों में एहतियात दे दिया करता था। अपनी आमदनी का एक हिस्सा वो ब्रूकफील्ड मिशन की नजर करता था। 1930 में चिप्स ने अपना वसीयतनामा तैयार किया, कुछ रकूम मिसेस विकेट और ब्रूकफील्ड मिशन के नाम की। इसके बाद इसने अपना बकिया सारा असासा स्कूल में दाखिला लेने वाले लड़कों में से इस लड़के के लिए वजीफे के लिए वक्फ कर दिया जो मुस्तहक हो सकता था।